بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. علماء کرام، مہمانان عظام اور اس اجتماع میں شرکت کرنے والے قریب اور دور سے آئے ہوئے محترم سامعین کرام، یقیناً یہ ایک بہت مبارک موقع ہے، بہت بہترین مناسبت سے اس اجتماع کو بلایا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی گفتگو کو جہاں ختم کیا تھا، میرے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی سے ملا کر کے چند باتیں آپ کے درمیان میں عرض کروں۔ یہ بات کہی گئی تھی کہ ایسے افراد کی اور ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو موجودہ حالات میں پیش آنے والے مسائل کا مقابلہ کر سکے، جو جماعت دراصل مسلمانوں کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظام کے استحکام کے لیے کام کر سکے۔ ایک ایسی جماعت کے قیام کی اس وقت سب سے شدید ضرورت ہے۔ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں آئے دن بہت سے سیاسی مسائل مسلمانوں کے حوالے سے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ارتداد کا ایک تسلسل سا معلوم ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے عقائد، ان کی مذہبی تشخصات پر حملہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی جماعت سامنے آئے جو دونوں راستوں کے علوم و فنون سے واقف ہے، جو نوجوانوں کو اسلام کے بنیادی نظام کے بارے میں بھی بتائے، وہیں دوسری طرف کمپیریزن اور تقابل کا جو دور ہے، چاہے وہ ویمن امپاورمنٹ کو لے کر کے ہو، یا تعلیم کی خصوصیات کو لے کر کے ہو، یا اسلام میں تجارت کے نظام کو لے کر کے ہو، جو جماعتیں، تنظیمیں مسلمانوں کی بنیادوں پر حملہ کرتی ہیں، ایک جماعت اس کے دفاع کا کام بھی کرے۔ شاید اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے۔ آپ دیکھو گے تو ایک دور آپ کو ملے گا ملک کے اندر یہ کہتے ہوئے کہ صاحب اسلام عورتوں کے حقوق کو پیروں تلے رونتا ہے، اسلام مہیلا سشکتیکرن کے خلاف ہے۔ آپ ایک کان سے سنو گے، دوسرے کان سے اگر نکال دو گے تو آپ اگر سے متاثر نہ ہو، لیکن اس ملک کی 65% پاپولیشن جو انڈر 35 ہے، 35 سال کے لوگ، 40% آبادی مسلمانوں کی اس ملک میں ان لوگوں کی ہے جو 20 سال کے، وہ لوگ جو اسلام کے نظام کو جانتے ہیں وہ یقیناً اس کی
اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے، لیکن ہماری ایک بہت بڑی تعداد جوانوں کی کہیں نہ کہیں وہ کنفیوز ہوتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام ویمن امپاورمنٹ کے خلاف ہے۔ ایک تصور یہ پیش کیا جائے گا کہ صاحب اسلام ایجوکیشن کے خلاف ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ لوگوں کو ماڈرن ایجوکیشن دی جائے، ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، لائر بنایا جائے۔ اسلام اس کے خلاف ہے۔ اور ایک بڑی مسلمانوں کی جماعت اس سے متاثر ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے، جو ریلیز میں اور بڑی بڑی سبھاؤں میں کہا جا رہا ہے، 60% تو اس میں حقیقت ہے۔ جہاں یہ کنفیوژن بلڈ ہو جائے گا، آپ سمجھو کہ آپ ایک بہت بڑی جماعت کو اس کی بنیادوں سے ہٹتے ہوئے دیکھیں۔ اس لیے میں 2-3 باتیں عرض کروں۔ جب تعلیم کی بات آئے تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس ملک کے اندر پہلے وزیر تعلیم تھے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو صرف ایک وزیر تعلیم ہی نہیں تھے، صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں تھے، بلکہ بہت بڑا محدث، مفکر اور مفسر آدمی، جس نے ترجمان القرآن بھی لکھی ہے۔ ہزاروں کتابیں آپ دیکھو گے تو مولانا آزاد کی شخصیت پر لکھی گئی۔ جو آدمی آزادی کے 77 سال کے بعد مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہو، آپ اس آدمی کو یہ پوچھو کہ آزاد بھارت میں IIT کس نے بنائی؟ اگر آپ دنیا میں تصور کرو گے بھارت کے کسی تعلیمی ادارے کا تو آپ کو 200 کی گریڈ میں کوئی نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو IIT ہی ملے گا۔ آپ کسی کو پوچھو کہ صاحب آپ کون سے کہتے ہو کہ ہم ایجوکیشن کے خلاف ہیں، آپ بتاؤ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں تعلیم کی سب سے عظیم عمارت کو تعمیر اگر کسی نے کیا ہے اس کا نام ہے مولانا ابوالکلام۔ IIT کھڑگپور کی ان کی تقریر سب کو سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس سے کہنا صاحب یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کس نے بنایا تھا؟ وہ کسی بہت بڑے برٹش اور آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے کسی آدمی نے نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ بھی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا۔ جب آپ قوم کے اندر یہ شعور پیدا کرو گے کہ اس کو اپنی تاریخ کا علم ہوگا، اپنے بڑوں کی خدمات کا علم ہوگا، تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاں اس ملک کے اندر ہمیں سروائیو کرنے کے لیے اپنے راستے بنانے ہوں گے، اور ان حالات میں جب ہمارے بڑوں نے راستے سے پتھروں کو ہٹا کر کے اپنی منزل مقصود کا سفر طے کیا ہے، تو آج ان حالات میں بھی ہم راستے میں آنے والی پریشانیوں کو درکنار کر کے اپنے گول اور ایم تک پہنچ سکیں۔ ہماری جو ماضی ہوتی ہے وہ پریرنا دیتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے، ایک کا کام کرتی ہے کہ آپ پڑھو، آپ اتنی عظیم تاریخ کے وارث ہو، آپ اس ملک کے روشن مستقبل کے بھی معمار ہو، آپ کو ہٹا کر کے کسی آزاد، سکشم اور عمدہ بھارت کی کلپنا نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری بات کہ اس جماعت کی بات کی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ صاحب ایک جماعت ہونی چاہیے، جو جماعت موجودہ حالات
समाज में उम्मत की सही रहनुमाई करे और दोनों रास्तों से वाकिफ हो। आपको उसकी जरूरत के बारे में बताता हूँ। आपने देखा होगा इस मुल्क के अंदर मदारिस के खिलाफ एक मुहिम चलाई। यूपी हो, त्रिपुरा हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर जगह पर ऐसा लगता है बाढ़ और सुनामी आ गई हो मदारिस के साथ। आप मदरसे नहीं चला सकते, आप मॉडर्न एजुकेशन नहीं ले रहे हो, आप मदरसे नहीं चला सकते, आपको सुबह में अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना हो। नोटिस दिए गए, पुलिस को ले जाया गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ में पुलिस मदरसों में गई। हमीरपुर है, श्रावस्ती है, बस्ती है, बहराइच है, सिद्धार्थ नगर है, उत्तर प्रदेश के करीब 20 से ज्यादा अजला में मदरसों को बंद कर दिया। कहीं 1 कर दिया गया, कहीं 2 कर दिए गए। जब एक पानी स्तर से ऊपर चला गया और ऐसा लगा कि साहब अब तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट और दूसरे से तीसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो हम लोगों ने एक पैनल बनाया। आपको मैं बताता हूँ कि देखो कितना छोटे थे और कितने कम वक्त में हम मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। तो शक ये है कि हमारे दरमियान में अफराद और जमात और ऐसे लोगों का वजूद जरूरी है जो कानूनी जानकारी भी रखते हो, जो आईन हिंद को भी समझते हो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी समझते हो और उनका मुकाबला करें। तो कोई बड़ा काम नहीं है। एक बैनर बनाया गया था, उसमें मुल्क के जितने नोटिस से सबकी स्टडी की गई। आप नोटिस में ये कहते हैं, आपको हैरत होगी कि चीफ सेक्रेटरी ने अपने नोटिस में ये कहीं नहीं लिखा कि मदरसों को बंद कर दिया। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको बंद कर दिया जाए, ये चीफ सेक्रेटरी ने अपने लेटर में कहीं नहीं लिखा। लेकिन उसके बाद भी बोर्ड स्कूली मदरसों को बंद किया। RTE में मदरसों को बंद किया गया कि साहब आप राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत अगर आप चलेंगे तो आपको बच्चों को स्कूलों में भेजना पड़ेगा। हम लोगों ने 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा पूरे इंडिया के अंदर। चीफ सेक्रेटरी को भेजा अलग अलग स्टेट। आपको हैरत होगी कि कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ के कहा कि मौलाना साहब हमें जो अधिकार दिया गया है उसका भारत के आईन में कोई जगह नहीं है। संविधान